أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. میرے عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 10 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ فرقان کا چوتھا رکوع ہے مستقل جو 10 آیتوں پر مشتمل ہے جن کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 44 تک۔ اچھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قوموں، مختلف انبیاء علیہ السلام جو ان کی طرف بھیجے گئے، ان کا مختصر سا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اخیر میں مشرکین مکہ کے رویے کو جو انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کر رکھا تھا اس کو اور آپ علیہ السلام کی تسلی کا سامان ہے۔ چنانچہ باری تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مستقل کتاب تورات جن کو کہا جاتا ہے وہ ان کو عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے بھی عطا فرمائے تھے، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ اعلیٰ میں کیا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، چھوٹے چھوٹے کتابچے۔ بڑی قوم تھی ان کی اور جس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں کئی سارے انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مبعوث فرمایا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت جو ہے ان کا وزیر بنایا تھا، ان کا مددگار بنایا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اور چونکہ ان کی زبان بہت صاف تھی، فصیح اللسان تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی تھی، هو افصح منی لسانا فارسلہ معی یرید ان یصدقونی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ میری زبان میں تو لکھنا تھے لیکن میرے بھائی کی زبان ایک دم فصیح ہے، بلیغ ہے، آپ اس کو میرے ساتھ نبی بنا کر نبوت سے سرفراز فرما کے آپ میرے بازو کو مضبوط بنا دیجئے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر دونوں کو فرعون کی طرف جو ہے جانے کا حکم ملا۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود کر دیا۔ آپ لوگوں نے جگہ جگہ اس کو سنا ہوگا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے ان کی قوم کو
فرعون اور فرعونیوں سے نجات دی، سمندر نے ان کو راستہ دیا، سمندر میں راستہ بنایا گیا، اور جو ہے فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ سمندر میں پہنچا، جب انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں تو راستہ بن گیا ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے، حالانکہ یہ ان کے لیے نہیں تھا۔ جب وہ بیچ سمندر میں پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، اور پانی نے جو ہے ان کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما۔ اور نوح کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے جگہ جگہ سنا ہوگا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پانی کے طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا۔ اسی طرح ہم نے عاد و ثمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا۔ عاد و ثمود، قوم عاد اور قوم ثمود کا تعارف اور ان کا تفصیلی تذکرہ تو جو ہے اس سے پہلے سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ اور اصحاب الرس کے لفظی معنی ہے کنویں والے۔ بظاہر یہ لوگ کسی کنویں کے پاس آباد تھے، قرآن کریم نے بس اتنا ذکر فرمایا ہے کہ انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ ان کے بارے میں مختلف تاریخی روایتیں ملتی ہیں، لیکن ان کے واقعے کی کوئی تفصیل نہ قرآن کریم نے بتائی ہے، نہ کسی مستند اوتھینٹک حدیث میں آئی ہے۔ اتنی بات ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر بھیجے گئے تھے جن کی انہوں نے نافرمانی کی، اور اس کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں لٹکا کر پھانسی دی تھی، نعوذ باللہ، واللہ اعلم۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی، اور جب وہ نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ بڑے کریم ہے، اللہ بڑے رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے بھی بتلائے، اور جو ہے کہ کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے کل یہ کہنے کی کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا، دھمکانے والا، بشارت دینے والا نہیں آیا تھا۔ چنانچہ ہر قوم اور ہر بستی، ہر علاقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر بھی بھیجے۔ یہ تو قرآن میں جو ہے سب کے سب نبیوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ نے جیسے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن احادیث میں جو بات ہمیں ملتی ہے صحیح روایتوں کے ذریعے رفلی 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یوں کہیں کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیے، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ کئی سارے انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، اور کچھ انبیاء ہے قرآن میں تو بہت کم انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی ایسا تھوڑی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام جو ہے نہیں آئے تھے کر کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کرم یہ فرمایا کہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء بھی بھیجے۔ اچھا، انبیاء کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں کسی نبی کو کتاب سے، کسی کو صحیفوں کے ذریعے نوازا اور انہیں بتلایا، کتنا بڑا کرم ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی، اور جب وہ نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ اس سے مراد جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، جس کا واقعہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ بھلا کیا اللہ فرماتے بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے، پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ تمہارا مذاق بناتے ہیں کہ کیا یہی وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، اوج وغیرہ ڈالتے تھے اور راہوں کی رکاوٹ بنتے تھے، آپ کو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے،
اور آپ کو ساحر کہا جاتا تھا، مجنون کہا جاتا تھا، کاہن کہا جاتا تھا۔ اللہ اللہ، کیا یہی وہ صاحب ہیں احد الذی بعث اللہ رسولا، جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آئے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام جب انہیں سمجھاتے تھے اور انہیں نقل عقلی دلیلیں دیتے تھے کہ یہ کیا ہے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، وہ کیسے کریٹر ہو سکتا ہے، یہ تو تمہاری کریشن ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو، اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور آپ جب انہیں بتلا دیتے اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، آپ معجزات کے ذریعے، اور جو ہے قرآن چونکہ آپ کے پاس زندہ جاوید آپ کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، قرآن کا نزول ہوتا تھا، قرآن جیسا کلام انہیں چیلنج کر رہا تھا، لیکن جو ہے نا وہ یوں کہتے تھے کہ جو ہے نا اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے، یعنی مراد اس سے کہ ہے آپ علیہ السلام ہے، ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، حالانکہ آپ علیہ السلام انہیں سیدھی راہ بتلاتے تھے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، بھلا بتاؤ جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کو اپنی امت پر چونکہ بہت شفقت تھی، اس لیے آپ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ جو لوگ کفر و شرک پر اڑے ہوئے ہیں وہ کسی طرح ایمان لے آئیں۔ آپ کی یہ چاہت تھی، چونکہ آپ جنت جہنم کو دیکھ کر آئے تھے، اور آپ یہ سوچتے چونکہ آپ تو تمام انسانیت کے نبی ہیں نا، جو قیامت تک آنے والے ہیں، تمام جن و انس و بشر سب کے آپ نبی ہیں، تو آپ کو جب ان کے رویے دیکھتے تھے آپ، اور جب آپ ان کی ضلالت و گمراہی کو دیکھتے تھے تو یہ آپ کی حسرت رہتی تھی کہ کاش یہ لوگ بھی جو ہے ایمان لے آئیں، وہ کسی طرح ایمان لے آئیں، اور جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو صدمہ ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے جا بجا آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ کا فریضہ حق بات کو پہنچانے کی حد تک محدود ہے۔ جن لوگوں نے اپنے خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے ان کی کوئی ذمہ داری جو ہے آپ پر نہیں ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ آگے اللہ یہ فرماتے ہیں یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ ان کے پاس دل ہے جو حق بات کو قبول کر سکے، نہ وہ کان ہے جو حق بات کو سن سکے، نہ وہ زبان ہے جو حق بات کو بول سکے، نہ وہ دماغ ہے جو حق بات سمجھ سکے۔ نہیں، ان کی مثال تو بس تو آپ کو یہ خیال ہے کہ کیا یہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس 4 پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو بہرحال گویا ان آیات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اتنا زیادہ کڑنے کی، کراہنے کی اور ان کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے آپ کا کام فریضہ حق پہنچا دینا ہے، تبلیغ کا کام کر دینا ہے۔ اگر وہ آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، الٹا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم بہت جلد ان کا حساب لیں گے، اور انہیں آنکھوں دیکھا حال معلوم ہو جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، جب پیپر لے لیا جائے گا، جب آنکھ بند ہو جائے گی، حقیقت کی آنکھ کھلے گی اور برزخ والے عالم میں چلے جائیں گے، تب پتہ چلے گا کون گھوڑے پر سوار تھا، کون گدھے پر سوار تھا۔ بہرحال یہ جو ہے سورہ فرقان کا 4تھا رکوع تھا، 10 آیاتوں پر مشتمل، جس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔